مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے، میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں، میرے لسنر میں بہت سارے اہل حدیث ہیں، میرے دوستوں میں بھی ہیں، لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں ہیں آپ کہتے ہو ہم سلفی ہیں، سلف سے دکھا دو 3 طلاقوں کو کس نے قرار دیا، سلف سے دکھا دیں آپ، میں آپ کو دکھا دوں گا سب 3 کو 3 کہتے تھے، میرے پاس تو بہت ساری حدیثیں میں نے ریکارڈ بھی کروائی ہوئی ہیں اور اپلوڈ بھی کی انٹرنیٹ پہ، میرے تفسیر کے لیکچروں میں سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق مرتان، وہاں آپ کو بہت ساری روایتیں ریفرنس کے ساتھ میں نے پیش کی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، سلف میں دکھا دو بھائی کس نے 3 کو ایک کہا ہو۔ یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں، سوائے حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے۔ ہم طلاق والے مسئلے میں بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلف سے دکھا دیں کہ کسی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو۔ دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1472۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، اور وہ ابی بکر عہد صدیقی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، وہ سنتین من خلافت عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ اب بتائیے یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک کہتے تھے، اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک مانتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی 2 سال تک۔ تو یہ جو دور گزرا ہے اس میں تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام سلف، ان سب کا بلکہ بعض اہل علم نے تو اس پر اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ صحابہ کرام 3 طلاق کو ایک ہی مانتے تھے۔ چنانچہ میں 1-2 حوالے نقل کر دوں، 1 منٹ۔ یہ عجیب بات ہے، میں تھوڑا سا ایک اضافہ جب تک کہ شیخ لا رہے ہیں تب تک کہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرات سلف کی بات کر رہے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ سلف نے دکھا دو۔ بھائی اگر سلف آپ کے ہاں اتنی بڑی ایسے ہی دلیل ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید آپ کرتے ہیں نا، آپ سلف کے ہاں سے دکھائیے تقلید کا ثبوت۔ اگر سلف آپ کے ہاں دلیل ہیں اور آپ ماشاءاللہ سلف کے اتنے متبع ہیں تو صرف طلاق کے مسئلے میں آپ سلف کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ یہ مقلدین کے ساتھ عام پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دلائل ہیں نا وہ ہر مسئلے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو بھائی آپ اگر سلف کے اتنے بڑے متبع ہیں تو جو آپ تقلید کرتے ہیں سلف میں سے دکھائیے کہ ایک مذہب کی تقلید کرنا، ایک امام کی تقلید کرنا، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ صرف طلاق کے مسئلے میں آپ سلف کو تلاش کرنا کہاں سے شروع کر دیتے ہیں؟ ایسے 10 مسائل آپ کو حناف کی کتابوں میں مل جائیں گے جس میں وہ ایک صحابی کو لا کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ جیسے آپ ایک کسی صحابی کو لا کر کے دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ بغیر ولی کے کسی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ احناف کے بغیر ولی کی نکاح ہو جاتا ہے؟ پوری صحابہ کی جماعت میں کوئی ایک آدمی لا کر کے دکھائے جس نے یہ کہا ہو کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے۔ پورے صحابہ کی جماعت میں کوئی ایک صحابی لا کر کے دکھائے جس نے کہا کہ عصر کی نماز کی شروعات 2 مثل سائے پر ہوتی ہے۔ تو ایسے تو 10 مسائل ہم احناف کے ذکر کر سکتے ہیں جس میں کوئی ایک صحابی کا قول بھی نہیں ملے گا۔ تو دلیلیں جو ہے نا وہ مسئلے کے حساب سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی کا قول آ جاتا ہے، وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ جب سلف کو تلاش کر رہے ہیں آپ تو قیاس کے مقابلے میں اگر صحابی کا جہاں بھی مسلک آ جائے، قول آ جائے کئی سارے مسائل میں، تو وہاں فوراً یہی بات بولتے ہیں۔ یہاں حضرت انس کے بارے میں بھی یہ بات، یعنی حضرت ہریرہ کے بارے میں تو یہ بات ہے ہی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ غیر معروف الفقہ والاجتہاد، فقہ و اجتہاد میں غیر معروف نہیں تھے۔ تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ جو سلف کا مسئلہ یہ لا رہے ہیں، جبکہ جو سلف اصل ہیں ان کے قول کو یہ کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے۔ تو بھائی آپ سلفی ہیں، اگر آپ سلف سے نسبت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو حجت ہونا چاہیے۔ ارے بھائی سلف کا مسئلہ اگر اتنا حجت ہے تو سب سے پہلے تو تقلید ثابت کر دیں سلف سے۔ جس طرح سے ایک مذہب کی تقلید یہ کرتے ہیں کہ امام کی تقلید کرتے ہیں، تو سلف میں کس نے اس طرح سے ایک مذہب کی تقلید اور ایک امام کی تقلید کی ہے؟ تو یہ تو تقلید جس کی بنیاد پر یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ تقلید بھی نہیں ثابت کر پائیں، یہ تقلید بھی سلف سے ثابت نہیں کر پائیں گے۔ وہ تو یہ تقلید شروع ہی 4 صدی کے بعد ہوئی ہے، یعنی جن ائمہ کی تقلید کرتے ہیں ان ائمہ سے بھی نہیں ثابت کر پائیں گے۔ نہیں جی، ان ائمہ سے، بلکہ اس کے برخلاف ثابت ہے ائمہ سے تو جی، وہ یہاں تک کہ مرجو بھی ہو یا ضعیف ہو صحیح ہو تمام طرح کے مل جائیں گے، لیکن ان کی تقلید کرنا ہے یہ نہیں ثابت ہو پائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں واضح طور پر ثبوت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اسی طرح سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی ابتدائی 2 سالہ دور میں
تمام کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ اگر ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق دی تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے اہل علم نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ مِنْكُمْ۔ اچھا یہ لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے، تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم سے زیادہ ہمیں حق ہے کہ ہم دعویٰ کریں اجماع کا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي أَحَدِ الصِّدِّيقِ احد رد ذالک ولا خالفہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا تو کسی بھی صحابی نے اس کی تردید نہیں کی اور کسی بھی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اور زاد المعاد جلد 5 صفحہ 247 پر امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بل لو شئنا لقلنا، بلکہ اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ولصدقنا، اور ہماری بات صحیح ہوگی کہ ان ھذا کان اجماعا قدیما، کہ یہ پرانا اجماع یہی تھا۔ لم یختلف فی علی عہد صدیق اسنان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی کی اس میں 2 رائے نہیں تھی، سب کا اس پہ اتفاق تھا۔ اسی طرح سے ایک اور عالم ہے امام یوسف بن احمد جمال الدین رحمہ اللہ، 798 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب ہے سیر الحاس۔ اچھا اس کتاب میں ان کی کتاب کے حوالے سے نقل ہے کہ الطلاق الثلاث واحدہ، کہ 3 طلاق ایک ہوگی، کما صحت بھی سننا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ہی ثابت ہے، وجتمعت علیہ الصحابۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلافت ابی بکر وبعد خلافت عمر، جیسا کہ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتفاق تھا، اسی طرح سے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی سال میں جو ہے اتفاق اجماع تھا۔ تو کئی اہل علم نے باقاعدہ اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ، اور باقاعدہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی صراحت آ گئی ہے کہ عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی 2 سال کے اندر 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک بتا دو، ہم کہتے ہیں کہ عہد فاروقی میں جو تعزیری قانون آیا تھا اس قانون سے پہلے مفتی صاحب، ان کی پوری جماعت، بلکہ چاروں مسلک والے مل کر کوئی ایک روایت بتا دیں کہ عہد صدیقی میں 3 طلاق کو 3 کہا گیا۔ یہ سارے لوگ پوری دنیا کے مقلدین مل کے کوئی ایک روایت بتا دیں، صرف ایک روایت، کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ عہد صدیقی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا دور تھا پہلے خلیفہ کا، اسی طرح سے دوسرے خلیفے کا جو شروع کا 2 سالہ دور تھا، اس میں کسی ایک صحابی نے بھی یا کسی ایک تابعی نے بھی 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا ہو، یہ کہیں سے بھی مفتی صاحب دکھا دیں۔ یہ قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے، نہ کسی نے ایسا دکھایا ہے۔ تو بھائی آپ ایک کا حوالہ مانگ رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کی پوری جماعت اور عہد صدیقی کے تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے، آپ اس میں کسی ایک کا حوالہ مانگ رہے ہیں۔ اور رہی بات عہد فاروقی میں جو فیصلہ ہوا تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ بھئی 3 طلاق اگر کسی نے دی تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے، تو یہ فتویٰ شرعی فتویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تعزیری قانون تھا، یہ ایک طرح کی سزا تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی اسی روایت میں حدیث نمبر 1472 میں ہے کہ فقال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ نات، کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی کی جس میں ان کے لیے گنجائش تھی، فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، تو کہا کہ ہم اگر انہی کو اس پہ نافذ کر دیں تو کیسا رہے گا، پھر انہوں نے نافذ ہی کر ڈالا۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے گنجائش تھی، یعنی اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو گنجائش تھی اس کے لیے کہ 3 طلاق کو ایک شمار کرتا، لیکن ان لوگوں نے اس میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا اور یہ بہت زیادہ طلاق دے رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نافذ کر دیں، چنانچہ انہوں نے نافذ کر دیا۔ تو یہ ایک تعزیری سزا تھی، یہ ایک جو ہے قانون تھا، یہ ایک طرح کی سزا تھی، یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے قرآن اور حدیث کی دلیل دے کر نہیں کہا کہ قرآن و حدیث میں ایسے ہی ہے اس لیے میں یہی فتویٰ دیتا ہوں اور پہلے جو ہو رہا تھا میں اس کو بدل رہا ہوں، بالکل نہیں، بلکہ کہا کہ ہم اس کو سزا کے طور پر ہم اس پہ نافذ کر دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے گنجائش تھی لیکن ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث کا مطلب ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہے کہ یہ تعزیری قانون تھا، یہ فتوی کی حیثیت نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کا مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس دور کے بعد جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا، یہ تعزیری فتویٰ تھا، یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں تھا، یہ جو قانون بنایا، تو ان کا کہنا یہ کہ یہ اس سے پہلے تو نہیں دکھا سکتے لوگ، لیکن یہ لوگ یہ سارے حوالے جو دیتے ہیں یہ عہد فاروقی کے 2 سال کے بعد کے حوالے دیتے ہیں، تو جتنے بھی صحابہ کرام کے حوالے دیتے ہیں اس کے بعد حوالے دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان صحابہ کرام نے 3 طلاق کو 3 کہنا شروع کیا۔ تو بھائی جب یہ سرکاری قانون بن چکا ہے
خلافت سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سرکاری قانون بن چکا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان کو یہی سزا دی جائے گی، کسی نے 3 طلاق دے دیا تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا، یعنی ان کی بیوی کو اس سے الگ کر دیا جائے گا، تو جب یہ قانون بن چکا ہے تو بھئی قانون کی مخالفت کیوں کریں گے؟ جب خلیفہ نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اس قانون کی مخالفت صحابہ کرام کیوں کریں گے؟ ہاں، اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہوتا، اگر یہ کہا ہوتا کہ قرآن و حدیث میں ایسا ہے، تو یقیناً بہت سارے صحابہ کرام اختلاف کرتے، لیکن خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو شریعت کا حکم نہیں کہا، قرآن و حدیث کا حکم نہیں کہا، بلکہ ایک تعزیر کا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تعزیر کہا ہے تو ایک خلیفہ کو ایک اختیار ہے کہ ایسا کوئی تعزیری قانون بنا سکتا ہے، بلکہ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت میں کسی حاکم کو اختیار ہے کہ اس طرح کا کوئی قانون بنا سکتا ہے۔ تو صحابہ نے اس قانون سے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ قانون ایک قانون تھا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فتویٰ نہیں تھا کہ اس سے اختلاف کیا جاتا۔ اس لیے جب یہ قانون بن گیا تو سارے صحابہ اسی قانون کا خیال کرتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اگر کسی نے غیر مدخولہ کو بھی 3 طلاق دے دیا ہے تو اس کو بھی بولتے تھے ہو گئی، کسی بھی طرح سے کسی نے 3 طلاق دے دیا تو کہتے تھے ہو گئی، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے۔ تو جب قانون بن چکا تو اس قانون کی روایت کے وہ حوالے ہے جسے مفتی صاحب اور ان کے گروپ والے اس کو بالکل شریعت کا کوئی شرعی فتویٰ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد بھی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قانون بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا، پھر وہ ختم ہوا، پھر دوسرے صحابہ کرام کا دور آیا۔ لیکن آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا، اور پھر ہر دور میں میری باقاعدہ ایک ویڈیو ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں کہ ہر صدی میں ہر دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ۔ مفتی صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی، اب وہ پوری امت پہ تھوپ دیا گیا، ایسا نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے میں نے ہر صدی میں ہر دور میں اہل علم کے فتاووں کے حوالے دیے ہیں کہ ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں، ہر صدی میں ایسے علماء موجود رہیں جو 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ صرف ابن تیمیہ نے ایسا کہا، ان سے پہلے کسی نے کہا، یہ غلط ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پوری امت کا اسی پہ اتفاق اجماع تھا، اور اس اجماع کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے توڑا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا، پھر وہ قانون چلتا رہا، لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام بھی فتویٰ دینے لگے، تابعین بھی، بلکہ ہر دور میں لوگ فتویٰ دینے لگے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنن ابی داؤد میں ایک روایت کے تحت موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 2197۔ اس کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ منقول ہے کہ اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدۃ، کہ اگر کوئی ایک ساتھ کہتا انت طالق ثلاثا، تم پر 3 طلاق، بفم واحد، یک منہ کہتا ہے، یعنی ایک ہی بار، ایک بارگی کہہ دیتا ہے کہ تجھ کو 3 طلاق، فہی واحدۃ، تو یہ ایک طلاق مانی جائے گی۔ اس روایت پر میں نے اپنی کتاب، جو میری کتاب ہے احکام الطلاق، اس کی سند پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ روایت تمام طرق کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی کئی روایت موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً یہ منقول ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق کہہ دیا تو وہ ایک شمار ہوگی۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، یہ غلط بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد فاروقی میں جو قانون بنا، اس سے پہلے بھی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک مانتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ دعویٰ کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور رہی بات اختلاف کی، تو دیکھیے اختلاف تو باقاعدہ ان کے علماء نے بھی ذکر کیے، یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی نے ایسا نہیں کہا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب دیکھیے شرح معانی الاثار ہے، اس میں کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر، اس میں ہے کہ فذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته 3 معا، کہ ایک قوم یعنی اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا، فقد وقعت علیہا واحدۃ، تو یہ ایک طلاق واقع ہوگی، اذا كانت فی وقت سنت، اگر سنت کے مطابق اس نے دیا ہے تو، ذالک ان تکون طاہرۃ، سنت کیا ہے کہ بیوی طہر کی حالت میں ہو، فی غیر جماع، ہم بستری نہ ہوئی ہو،
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور کہتے ہیں کہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوگی وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث صحیح مسلم کی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ تو حنفی امام ہے، امام طحاوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف کرنے والے حدیث سے دلیل بناتے ہیں، اور مفتی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی قائل ہی نہیں. عجیب بات ہے. یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ سے زیادہ آپ کو علم ہے. وہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اختلاف کرنے والوں کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اختلاف بھی ذکر کر رہے ہیں، دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کسی نے کہا نہیں. تو یہ غلط بات ہے. ہر دور میں 3 طلاق کو ایک کہنے والے لوگ موجود تھے. جی آگے چلائیں. یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں سوائے حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے. اب یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ سلف میں سے کسی ایک کو دکھا دو کہ جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. بھائی سلف کا اس پر بھی اتفاق و اجماع ہے، یعنی تمام صحابہ نے 8 رکعت پڑھی ہے. کسی ایک صحابی سے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب، ان کو بڑا غرور اپنے علم کا، یہ تیار ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے تو میں ان سے تیار ہوں. چلیے آپ اسی ٹاپک پر آپ مجھ سے بات کر لیجئے، لائیو آ کر بات کر لیجئے. کسی ایک صحابی سے 8 رکعت کے علاوہ 20 رکعت ثابت کر کے بتائیں، کسی ایک صحابی سے. اور وہ جو روایت ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت بالکل صحیح ہے. مسترب یا مسترب تمہارے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا. پتہ نہیں مفتی صاحب مسترب کہہ رہے ہیں مسترب، بہرحال جو بھی کہہ رہا ہوں وہ مسترب نہیں ہے وہ روایت. اچھا ایک چوری بتاؤں میں ان لوگوں کی. یہ لوگ دوسرے مواقع پر بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں، ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں. جب یہ لوگ اس حدیث کو مسترب کہتے ہیں نا تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی. یعنی وہ بات تھی 20 رکعت کی، امام مالک نے کیا کہہ دیا؟ امام مالک نے 8 رکعت بتا دیا. تو یہ جب مسترب کہتے ہیں نا تو اضطراب کی ذمہ داری ائمہ اربعہ میں سے ایک مدنی امام اور ایک بہت بڑے امام مالک رحمہ اللہ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ ان سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی. حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے امام مالک رحمہ اللہ سے. امام مالک رحمہ اللہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے جن وستاذ محمد بن یوسف سے یہ روایت نقل کی ہے 8 کی تعداد کے ساتھ. ٹھیک اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ تقریباً 6 لوگوں نے، یعنی امام مالک اکیلے نہیں بلکہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد بن یوسف سے اسی طرح سے نقل کیا. تو کل تعداد ملاتے ہیں تو دیکھیے امام مالک رحم اللہ ہے، اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7، یعنی 7 لوگ مل کے 8 رکعت کی طرح بات نقل کر رہے ہیں. صرف ایک روایت میں 20 کی بات آتی ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اگر وہ ثابت بھی ہوتی نا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف جو ہے 7 ائمہ ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں جو یہ روایت کر رہے ہیں کہ 8 رکعت کی بات ہے اس میں، اور وہ ایک جو ہے ضعیف روایت میں 20 کی بات آ جاتی ہے. اس کی کوئی صحیح بھی ہو تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اضطراب کہاں بھائی؟ اضطراب تب ہوتا نا جب ایک پائے کے 2 لوگ ہوتے، ایک پائے کے کئی لوگ ہوتے، ہاں، اور الگ الگ آدمی الگ الگ بیان کرتا ہے. یہاں 7 ایک طرف ہے اور ایک اکیلا بندہ ایک طرف ہے. کہاں کا اضطراب ہے یہاں پہ؟ تو یہ مفتی صاحب بلا وجہ اضطراب کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جب اس کی ڈیٹیل دیکھے گا نا کہ اضطراب کی ذمہ داری کس پہ ڈالتے، تو یہ لوگ اضطراب کی ذمہ داری لے جا کے امام مالک رحم اللہ کے سر پہ پٹک دیتے ہیں، کہتے دیکھو یہ جو ہے اضطراب کے شکار ہو گئے تھے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل سے جاننا ہے تو ہماری کتاب ہے مسنون رکعت تراویح، اس میں ہم نے اس کی سندوں پر پوری تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرط پر صحیح، کیونکہ اس کا جو چین ہے نا، اس کی جو سند ہے، اس سند کے تمام روات صحیح رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعت تراویح، شیخین کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے. اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں کیسے اس کو مسترب کہتے ہیں. بہرحال مسترب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تمام صحابہ کرام سے 8 رکعت ثابت ہے، بلکہ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحم اللہ سے بھی 8 رکعت ثابت ہے. باقی 3 اماموں میں سے کسی سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی اشارہ یہی ہے. ان کے شاگرد نے قیام رمضان والی روایت نقل کی کہ امام حنیفہ اسی کے قائل تھے، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 8 رکعت کے قائل ہو. امام شافعی کا دیکھے تو امام شافعی کا فتویٰ یہ کہ جتنا کم کیا جائے وہی سنت ہے، وہی بہتر ہے. تو 8 سب سے کم جو ہے عام طور سے پڑھی جاتی ہے. اور امام احمد رحم اللہ کا دیکھے تو امام احمد رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. حقیقت ہے کہ ائمہ اربعہ میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. ائمہ اربعہ میں سے صراحت کے ساتھ اگر کوئی 8 کا قائل ہے تو امام مالک رحم اللہ 8 کے قائل ہیں. تو یہ لوگ اس مسئلے میں امام مالک رحم اللہ کو بھی نہیں مانتے. بہرحال اور بھی بہت سارے حوالے ہیں اہل علم کے، کتاب مسنون رکعت تراویح میں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ 8 رکعت کسی سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں، غلط بات ہے. 8 رکعت تمام صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ سے 8 کے علاوہ کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. 8 رکعت تراویح پڑھی. آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، سلف میں دکھا دو کسی عورت نے مردوں کی طرح نماز پڑھی ہے. امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس کا مطلب باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی.
تو آپ دکھا دیں سلف میں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں، ایسا نہیں ہے بالکل. سلف میں صرف امام بخاری نے ایک خاتون کا وہ پیش کیا ہے کہ جو مردوں کی طرح، وہ ہائی لائٹ اسی لیے کیا کہ جو چیز جو تفرد ہوتا ہے نا وہ نمایاں ہو جاتا ہے. اگر اس دور میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں نا کہ دیکھو ساری مردوں کی طرح پڑھتی ہیں. امام بخاری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے بس. تو اچھا دیکھیے سلف یہاں پہ ایک مثال انہوں نے دی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خاتون کا ذکر کیا. میں واضح کر دوں کہ وہ خاتون صحابیہ نہیں ہے بلکہ تابعیہ ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں جو ام دردہ کا لفظ ہے تو ام دردہ صحابیات میں سے بھی ہے، لیکن یہاں مقہول کی سند میں جو ام دردہ ہے وہ صحابیہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تابعیہ ہے. تو تابعیہ سے یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کی ہے کہ وہ مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھی. پہلی بات یہ، یعنی یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابیات میں سے کسی صحابیہ کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے، یہ تابعیہ کے تعلق سے. اور تابعین کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو دلیل نہیں مانتے. صحابہ کرام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہیں تو حجت ہے کہ نہیں، لیکن تابعین کے بارے میں یہ لوگ اس کو حجت نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ صرف ایک عورت سے ایسا ثابت ہے، بھائی ہماری دلیل کوئی تابعی عورت نہیں ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا جو ہے فہم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اور نماز کے مسئلے میں تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ نماز کے مسئلے میں خاص تاکید کیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ قول، یہ خطاب کس سے ہے؟ کیا خواتین سے نہیں ہے؟ کیا صرف مردوں سے ہے؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو یہ سب سے فرما رہے ہیں، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، تمام مرد خواتین سب پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھیں گے. اور اصل جو نماز ہے نا، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی صحیح حدیث سے قطعاً ثابت ہے، اور نہ کسی صحابی سے، نہ کسی صحابیہ کا فتویٰ ثابت ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. جو فرق یہ لوگ اپنی کتابوں میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور یہ کچھ تو جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے. جیسے کپڑے وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو کپڑے وغیرہ کا مسئلہ اصل نماز سے نہیں ہے. بھائی عورت کا کپڑا الگ ہے، مرد کا کپڑا الگ ہے، تو وہ چیز کا تعلق اصل نماز نہیں. اصل جو نماز ہے اس میں مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اچھا، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کوئی ضد بنا کے رکھی ہے. اگر واقعتاً حدیث میں ثبوت ملتا، کسی بھی حدیث میں ملتا، بلکہ آج بھی یہ لوگ کسی حدیث سے ثبوت دے دیں کہ کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں خواتین الگ طرح سے نماز پڑھیں گے، ہم اس کو مان لیں گے. ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق مل گیا تو بھی ہم نہیں مانیں گے. آپ کہیں بھی دکھا دیجئے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن حقیقت میں کسی بھی صحیح روایت میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. اس لیے عورتیں بھی پابند ہیں اسی طریقے کی جو طریقہ نبی سے منقول ہے. بلکہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں باقاعدہ ان لوگوں نے لکھ رکھا ہے جو ہے عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. ایک کتاب ہے البحر الرائق، فقہ حنفی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 45. اس میں لکھا فإن من المعلوم ان كل حكم ثبت للرجال ثبت للنساء لأنهن شقائق الرجال. یہ نماز کے مسئلے میں، نماز کے سیاق میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ حکم جو مردوں کے لیے ثابت ہو گیا وہی عورتوں کے لیے بھی ثابت مانا جائے گا، کیونکہ عورتیں یہ مردوں کی بہنیں ہیں. تو انہوں نے فقہ حنفی میں خود یہ اصولی بات لکھ رکھی ہے کہ جو مرد کے لیے ثابت ہے وہی عورت کے لیے بھی ثابت ہے. دیکھیے آگے انہوں نے لکھا، میں پڑھ دوں، نہیں کہیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیا. آگے ہے کہ الا ما نص علیہ، سوائے اس کے جس کی الگ سے تنصیص آ جائے، یعنی الگ سے جس کا ذکر آ جائے، دلیل میں آ جائے الگ سے، تو اس کو ہم بھی مان لیں گے. لیکن ایسا کچھ موجود نہیں ہے، ایسا کسی روایت میں ہے ہی نہیں. اور آگے دیکھیے یہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں. اس میں مفتی صاحب نے ایک بات کہی ہے، اس کا بھی جواب آ جاتا ہے. مفتی صاحب نے کہا نا کہ باقی عورتوں کے بارے میں کیوں نقل نہیں کیا. آگے کہتے ہیں کہ الاصل فی النساء اللہ یذکرنا، کہتے ہیں خواتین کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ خواتین کیا کرتی کیا نہیں کرتی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ ہو. لأن مبنى حالہن علی الستر، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی پردہ کیا جائے، ان کو پردے میں رہا جائے، ان کو چھپ کے رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے. تو وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں، ان کی کیفیات کا معاملہ ذکر نہ کرنا یہی اصل ہے. تو بہرحال مفتی صاحب
جو یہ کہا کہ ایک عورت کا صرف ذکر ہے، بھائی ایک عورت پر دار و مدار نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ ہے، وہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نماز کا، اسی طریقے کو فالو کرنا، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا۔ اگر مفتی صاحب کو ہمت ہو تو کہہ دیں کہ اس کے مخاطب خواتین نہیں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اور دیگر معاملات میں، ایسا نہیں 2-3 معاملات میں یہ لوگ فرق کرتے ہیں، باقی معاملات میں کہاں سے دلیل آتے ہیں؟ خواتین کی کوئی دلیل نہیں ہے الگ سے، وہ جو مردوں کی دلیل ہے وہی خواتین کے لیے بھی دلیل ہے۔ اچھا، انہوں نے جو یہ نقطہ اٹھایا کہ امام بخاری نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ ایسا نہیں کرتی تھیں، یعنی ایک کا ذکر کیا، باقی ایسا نہیں کرتی تھی۔ بھائی یہ آپ تب کہہ سکتے تھے نا کہ جب باقی خواتین سے اس کے برخلاف ملتا، باقی خواتین کا طریقہ صراحتاً کہیں ملتا، کہیں مینشن ہوتا، جیسے یہ تابعیاں ہیں، اگر باقی تابعیات ایسا نہیں کرتی، یہ تو پہلی بات تو یہ تابعیاں یعنی کوئی صحابیہ نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو یہ تابعیات کے بارے میں ہوگا، صحابیات کے بارے میں نہیں ہوگا۔ لیکن چلو تابعیات کے بارے میں بھی یہ بات تب مانی جاتی جب ایک کو چھوڑ کر باقی تمام تابعیات کے بارے میں یہ صراحت ملتی کہ وہ جو ہے الگ طریقے سے بیٹھتی تھی نماز میں۔ لیکن جب ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے دیگر تابعیات کے بارے میں، اور کسی ایک تابعی کے بارے میں کوئی ذکر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہی تمام کا طریقہ تھا۔ آپ باقی تمام تابعیات کو اس کے برخلاف آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے برخلاف ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ورنہ اس طرح سے اگر کہا جائے تو دیکھیں ایسے بہت سارے معاملات، نماز میں مان لیجیے رفع الیدین کا مسئلہ ہے، نماز جنازہ میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے۔ یہ حنفی حضرات نماز جنازہ میں ساری تکبیرات میں رفع الیدین کرتے ہیں، ساری تکبیرات میں رفع الیدین کا عمل صرف اور صرف ایک صحابی سے ملتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، موقوفاً، مرفوعاً نہیں، موقوفاً۔ یہ تو تابعہ کی بات کرتے ہیں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، سیدھا ڈائریکٹ صحابی کی بات۔ صحابہ میں صرف اور صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ وہ تمام تکبیرات جنازہ میں رفع الیدین کرتے تھے، باقی کسی صحابی سے نہیں ملتا ہے۔ تو اب مفتی طارق مسعود کے اصول سے کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ ان کا شاذ عمل تھا، صرف ان کا عمل تھا اور باقی کوئی بھی اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا، باقی تمام کے تمام صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ مان لیا جائے؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر مفتی طارق مسعود کے اس مسئلے میں بھی اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی جنازے کی تکبیرات میں کوئی رفع الیدین نہ کرے، جو پہلی تکبیر اس میں رفع الیدین کرے، باقی تکبیرات میں کوئی رفع الیدین نہ کرے، کیونکہ یہ صرف عبداللہ بن عمر سے منقول ہے، اور وہ اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کیونکہ دوسرے سارے صحابہ کے وہ برخلاف تھا۔ تو سارے صحابہ چونکہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور یہ اکیلے کرتے تھے، اس لیے کیا کیا جائے، وہ جو دیگر صحابہ کرام کا طریقہ رفع الیدین نہ کرنے کا، اس پہ عمل کیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا ہے کہ کسی ایک صحابی سے کوئی روایت آ گئی یا کسی ایک تابعیہ کی کوئی بات آ گئی، صحابی یا صحابیہ کی بات آ گئی، تو آپ کہیں گے نہیں اب باقی سب اس کے خلاف ہی کر رہے تھے تبھی ایک سے ملا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ خود ایسی اصولوں کو فالو نہیں کرتے نا۔ داڑھی کے مسئلے میں دیکھیے، داڑھی کے مسئلے میں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل لائیں گے کہ دیکھو وہ داڑھی کاٹتے تھے، ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہائی لائٹ ہو گئے، باقی سارے صحابہ کرام جو ہے داڑھی نہیں کاٹتے تھے؟ نہیں، دیکھیے ہماری یہ رائے ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ داڑھی کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ انہی جو ہے صراحتاً جو ہے 1-2 صحابہ سے ملتا ہے داڑھی کاٹنے کا، باقی 5 صحابہ سے داڑھی نہ کاٹنے کا ثبوت ملتا ہے۔ باقی 5 صحابہ، چنانچہ المعجم الکبیر وغیرہ کی روایت ہے کہ 5 صحابہ کرام تھے جو اپنی داڑھی نہیں کاٹتے تھے، تو 2 سے ثبوت ملتا ہے داڑھی کاٹنے کا، 5 سے ثبوت ملتا ہے داڑھی نہ کاٹنے کا۔ باقی صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ باقی صحابہ کے بارے میں روایتیں خاموش ہے، باقی صحابہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، تو ہم صرف اتنا بات کر سکتے ہیں جتنے روایتیں ہیں ہمارے پاس۔ اس لیے اگر مفتی صاحب کی نظر میں یہ اصول ہے تو ہر جگہ اپلائی کریں نا، جہاں جہاں کوئی ایک صحابی کا عمل آ گیا یا ایک تابعی کا عمل آ گیا، بول دیں یہ شاذ ہے، باقی سب اس کے خلاف تھے۔ تو اسی مسئلے میں آپ نماز میں بیٹھنے کے مسئلے میں آپ یہاں لا کے اصول فٹ کر رہے ہیں، اگر یہ اصول آپ کی نظر میں تو ان تمام مقامات پر جہاں کسی ایک صحابی سے کوئی بات آئی ہے یا کسی ایک تابعی سے کوئی بات آئی ہے اور آپ کے فتوے کا کوئی اور حمایتی کوئی اور جو ہے موافق نہیں ملتا، تو آپ کہہ دیجیے نا کہ یہاں پوری امت اس کے خلاف تھی، صرف ایک سے جو ہے ملتا ہے۔ تو بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب نے اصل جو یہاں طلاق کی بحث چھڑی ہے اور یہ کہا کہ سلف میں سے کسی سے نہیں ثابت ہے، غلط بات ہے، سلف میں سے تمام صحابہ سے ثابت ہے، عہد فاروقی سے پہلے، اور اس کے علاوہ جو مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں جو ثبوت ملتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، حدیثیں موجود ہے، جب حدیثیں موجود ہے تو وہ مرد کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے، سب کے لیے۔ تراویح کے مسئلے میں وہی ہے کہ الٹا بول رہے ہیں، تمام صحابہ سے جتنا ثبوت ہم کو ملتا ہے صحابہ کرام سے وہ 8 رکعت ہی کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ الٹا بول رہے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام سے بالاتفاق ثابت ہے۔ دیکھیں تینوں مسئلوں میں صحابہ کرام سے بالاتفاق ایک ہی چیز ثابت ہے، تینوں مسئلوں میں۔ دیکھیں طلاق کے مسئلے میں تمام صحابہ کا اتفاق ثابت ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اس سے کسی کا اختلاف ثابت نہیں ہے، بعد میں جو کچھ ہے وہ قانونی مسئلہ ہے۔ تراویح کے مسئلے میں تمام صحابہ سے، جتنے بھی صحابہ سے ثبوت ملتا ہے، صرف یہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے کہ 8 رکعت،
8 रकात के अलावा कुछ नहीं मिलता है। नमाज में बैठने के ताल्लुक से किसी एक भी सहाबिया से नहीं मिलता कि मर्दों के खिलाफ वो बैठी हो, किसी एक भी सहाबी से नहीं मिलता कि उन्होंने ये फतवा दिया हो कि खवातीन मर्दों से अलग बैठी। मतलब तमाम सहाबे कराम का मसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पर है, वहां किसी एक से सबूत नहीं है। ताबीन की इन्होंने मिसाल दी, ताबीन इमाम नखई रहमुल्लाह जो है ये फतवा था उनका कि एक औरत, सही सनद से साबित है कि एक औरत मर्द की तरह ही नमाज में बैठेगी, अलग नहीं बैठेगी। एक सहाबिया से इन्होंने फतवा कहा, ये शाज़ है भाई, बाकायदा सहाबे कराम का फतवा मौजूद है, वैसे बैठेगी। तो बहरहाल इन्होंने जो 3 मिसाल दी है, तीनों में सहाबे कराम से सिर्फ एक ही चीज मिलती है, दूसरी कोई चीज, इख्तिलाफ नहीं मिलता। दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो तीनों मसले में सहाबे कराम का इख्तिलाफ नहीं मिलता। ना तलाक में इख्तिलाफ मिलता सहाबे कराम का, जो भी है वो कानून के बनने के बाद, उससे पहले की बात करो, इख्तिलाफ नहीं मिलता। 8 रकात तरावीह में भी सहाबे कराम का इख्तिलाफ नहीं मिलता। और औरत कैसे बैठे नमाज में, इसके बारे में सहाबा में कोई इख्तिलाफ नहीं मिलता है। में आप दिखा दें कि कोई हर किस्म के मौजों पे मसा को उन्होंने जायज करार दिया, कोई सलफ में दिखा दिया, तो उस नाम रख लेने से नहीं आप सलफी हो जाते। इन्होंने एक और बात, मैं समझा इनकी बात खत्म होगी, लेकिन इन्होंने एक और बात नकल की है कि हर किस्म के मौजों पर मसे किसी एक से दिखाते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये जौरबैन की शायद बात कर रहे हैं कि ये हर तरह के मौजे पे मसे की बात नहीं। तो ये जौरबैन जो होता है, जो हल्का मौजा होता है, ये कहते हैं उसमें मसे करना जायज नहीं। हालांकि बहुत सारे सहाबे कराम से, पता नहीं किस दुनिया में ये। देखिए, जब हदीस में तफरीक नहीं है तो आपने अपने घर से कहां से तफरीक कर लिया भाई। अभी शेख सरफात ने जिक्र किया ना, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला भी जौरबैन पे मसा करते थे और इनका मसला उनके खिलाफ है। इसी तरह से बहुत सारे सहाबा कराम, मैं 1-2 हवाले आपके सामने जिक्र मैं एक हवाला मेरे पास भी शेख, मैं उसको पेश कर देता हूँ। ये जो है शेख अहमद शाकिर ने जो जमालुद्दीन कासमी साहब की किताब है अल-मस्हु अलल जौरबैन, उसमें उन्होंने ये दुलाबी का ये रिवायत नकल की है कि दुलाबी कहते हैं कुना वल अस्मा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 181, वो हजरत अनस की रिवायत लेकर क्या है, आप उसको देख सकते हैं कि अरज़क बिन कैस कहते हैं रअयतु अनस इब्न मालिकिन अहदसा फगसला वजहहु व यदैहि, कि मैंने देखा अनस इब्न मालिक को कि वो नापाक हुए तो उन्होंने अपना चेहरा धोया, दोनों हाथ धोए। वमसहा अलल जौरबैनी मिन सौफिन, यहाँ पे बाकायदा अल्फाज हैं इसके। पहली बात तो ये कि उन्होंने मसा किया सूफ यानी जो ऊन का मोजा होता है उस पर मसा किया। ये तो इसे जौरबैन की बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन ये खास रिवायत है जिसमें बाकायदा ऊन का जिक्र भी आ गया कि उन्होंने ऊन वाले मोजे पर मसा किया। ये तो बात है ही है, और जौरबैन से बहुत सारी रिवायतें। फकुल तो अतम सहो अलैहिमा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये ऊन के मोजों पर मसा कर रहे हैं? फ़क़ाल इन्नहुमा खुफ़ानी वलाकिन्नहुमा मिन सौफिन। असल इस्तिदलाल इस बात से है कि सहाबा किराम, ये जो बाद में लोगों ने तफरीक की है खुफ की और जौरब की, कि खुफ जो है वो चमड़े का मोजा है उसको कहा जाएगा, और जौरब जो है वो सूफ और ऊन के मोजे को कहा जाएगा। हजरत अनस फरमा रहे हैं कि ये जो ऊन का मोजा होता है ये भी खुफ है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में जो इजाजत दी है खुफैन पर मसा की, तो खुफ में जौरब भी शामिल है। तो उन्होंने फरमा इन्नहुमा खुफ़ानी, ये जो ऊन के मोजे हैं ये भी असल में खुफ हैं, यानी ये भी उन्हीं मोजों में शामिल है जिनके अलग नेजा दी। वलाकिन्नहुमा मिन सौफिन, लेकिन ये सब के सब क्या है, ऊन से बने। शेख अहमद शाकिर कहते हैं हाँ सा इस्नादुन सही, ये इस्नाद जो है ना सही है। तो ये सही सनद के साथ हजरत अनस इब्ने मालिक से मरवी है, बल्कि सिर्फ हजरत अनस इब्ने मालिक ही से नहीं, ये बात तो हजरत इमाम अबू हनीफा से भी साबित है कि उन्होंने जौरब पर मसा किया है। यानी ये अजीब बात है कि अहनाफ जो है इस पर एतराज करते हैं। इमाम तिरमिजी बाकायदा हदीस में करके आए, सुनन तिरमिजी की वो रिवायत मौजूद है। ये फरमा रहे हैं काल अबू ईसानी, इमाम तिरमिजी फरमाते हैं समेत अबा मकातिल अस्समरकंदी, कहते हैं साले बिन मोहम्मद तिरमिजी से मैंने सुना है, वो कहते हैं कि मैंने अबू मकातिल अस्समरकंदी से सुना है दखल तो अला अबी हनीफा फी मर्ज़िहिल लज़ी मात फी, ये सुनन तिरमिजी के अल्फाज हैं कि मैं हजरत इमाम अबू हनीफा के पास दाखिल हुआ उस मर्ज में जिनमें उनकी वफात हुई थी। फदआ बिमाइन फतवज़्ज़अ, तो उन्होंने पानी मंगाया और वुजू किया। व अलैहि जौरबानी फमसहा अलैहिमा, और उनके पैरों में 2 मोजे थे। तो जौरब जो है वो ऊन के मोजों को कहा जाता है। खुफ आमतौर पे लोग कहते हैं कि खुफ तो चमड़े के मोजों को कहा जाता है, तो यहाँ पे बाकायदा जौरब के अल्फाज हैं। कहते हैं कि उनके पैरों में 2 ऊन के मोजे थे, फमसहा अलैहिमा, और उन पर उन्होंने मसा किया। सुम्मा काला, फिर कहा फ़अलतुल यौम शैअन लम अकुन अफ़अलहु, आज एक ऐसा काम किया जो इससे पहले मैं कभी नहीं करता था। मसहतु अलल जौरबैनी, मैंने ऊन के मोज़ों पर मसा किया। वहुमा गैर मुनअलैनी, जबकि उसमें मैंने जूते नहीं पहने हुए थे। इसलिए इमाम अबू हनीफा के बारे में ये बात कई एक उलमा ने कही है कि ये इन्होंने पहले जो है ना इसके कायल नहीं थे, और आखिरी उम्र में इमाम अबू हनीफा इस बात के कायल हो गए कि ऊन के मोज़ों पर मसा किया जा सकता है, ये इसके कायल हो गए। अच्छा, सिर्फ इमाम हनीफा ही नहीं,
اور بھی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں. جیسے ایک مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پر یہ الموسوعۃ الفقہیہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وروی رجوع ابی حنیفہ الیہ فی مرضی، کہ پہلے امام حنیفہ جواری پر مسح کے قائل نہیں تھے، لیکن اپنے مرض میں ان سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا. اب جب یہ حدیث ثابت ہو گئی کہ اون کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، عمومی طور پہ خف کو بھی جو ہے نا وہ جورب میں شامل کیا گیا ہے، تو ہم کو الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ حجت کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو اون کے موزے تھے یہ موٹے تھے، پتلے موزے کا ذکر دکھاؤ سلف کے یہاں پر. تو آپ دیکھیں کہ یہ موسوعۃ الفقہیہ کی عبارت ہے، یجوز المسح علی الجوربین مطلقا. ایک قول مفقہا کے یہاں پر یہ ہے کہ مطلق اون کے موضوع پر مسح جائز ہے، ولو لم یکونا صفیقین، اگرچہ وہ موٹے نہ ہوں، اگر اون کے موزے موٹے نہ ہوں تب بھی ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. وہذا مذہب الظاہریہ، اور یہ ظاہریہ کا مذہب ہے. وبہ قال بعض السلف، اور یہی بات سلف نے کہی. یہ کہتے ہیں سلف سے دکھاؤ، دیکھیے یہی بات سلف نے کہی ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے کیا دیا ہے، یہ امام نووی کی عبارت ہے. کہہ رہے ہیں قال النووی حکا اصحابنا عن عمر وعلی رضی اللہ عنہما جواز المسح علی الجورب وان کان رقیقا. امام نووی کہتے ہیں کہ حکا اصحابنا، ہمارے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس بات کو حکایت کیا ہے حضرت عمر سے بھی، حضرت علی سے بھی، جواز المسح علی الجورب، کہ اون کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، وَإِن كَانَ رَقِيقًا، اگرچہ وہ پتلے کیوں نہ ہو. یہ صاف صاف امام نووی کی عبارت ہے، اور وہ یہ بتا رہے کہ حضرت علی سے، حضرت عمر سے ثابت ہے پتلے اون کے موضوع پر مسح کرنا، اور یہ المجموع کی عبارت ہے. تو یہ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، امام نووی خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. تو لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ سے یہ عمومی حدیثیں بھی ہے جورب کی بہت ساری، جیسا کہ شیخ نے بتایا، کیونکہ ابھی اس موضوع پر اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھیں تو یہ پورا ایک الگ سے ہم کو سیریز لینی پڑے گی. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جورب سے متعلق، ان کے موضوع سے متعلق جو اتنی ساری جو ہے حدیثیں ثابت ہیں، ان کے مقابلے میں جو یہ ہمارے حنفی بھائی بار بار شرطیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں موضوع پر مسح کے لیے یہ شرطیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بنوری ٹائم جو ان کا بہت مشہور ادارہ ہے الجامعۃ الاسلامیہ، اس کے فتووں میں سے فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے جرابیں ان میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. دیکھیے کیا عبارت ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے. خفین ایسے موضوع کہتے ہیں جو پورے چمڑے کو. اسی طرح مجلد وہ موزے جن کے اوپر نچلے حصے میں چمڑا ہو منعل ہو، یعنی وہ موزے جن کے صرف نچلے حصے میں چمڑا ہو ان پر مسح کرنا جائز ہے. اسی طرح ایسی جرابیں جن میں 3 شرطیں پائی جائیں ان پر مسح کرنا جائز ہے. اب یہ شرطیں کیا لگاتے ہیں، ایسے گاڑھے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دیکھیے ایک طرف ہم کو صحابہ سے بہت سارے سلف سے یہ ملتا ہے کہ وہ اون کے موضوع پر مسح کرتے تھے، اون کے موضوع میں کیا پانی نہیں چھنتا ہے. ہم کہتے ہیں جیسے یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ان سے مطالبہ کہتے ہیں آپ سلف میں سے کوئی ایک آدمی دکھائیے جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوں. آپ کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنے کے لیے 3 شرطیں، ان 3 شرطوں کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ایسے گاڑھے یعنی موٹے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دوسرا اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی ان میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو. یہ احناف کا عجیب سا مسئلہ ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ 3 میل چلنا ممکن ہو تبھی آپ ایسے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیے کیا موزہ پہننے کے بعد انسان اس کو 3 میل چل کر کے دیکھے گا کہ 3 میل ان پہ چلنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ یہ بالکل غیر ضروری قسم کی شرط ہے جو ہم کو خود جو ہے وہ کہیں پر بھی صحابہ کرام میں اور کہیں پر بھی نہیں ملتی ہیں. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلف سے دکھائیے موضوع پر مسح، تو ہم نے تو سلف سے دکھا دیا موضوع پر مسح. اب ہم یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ آپ دکھائیے کہ سلف میں سے کس نے یہ 3 شرطیں لگائی ہیں. تیسری شرط یہ کہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی جیسے پنڈلی پر خود قائم رہ سکے، اور یہ کھڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو. یہ جو 3 شرطیں آپ نے لگائی ہیں، آپ سلف میں سے کوئی ایک صحابی کو دکھائیے کہ جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوئی ہوں. بہرحال یہ تو سلف کی بات کرتے ہیں، سلف ان کو ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں، ورنہ جیسا کہ شیخ کفایت نے کہا نا کہ مقلد جو ہے وہ تو جب سلفی ہوتا ہے تب بھی وہ مقلد ہی رہتا ہے. میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ حناف کے یہاں پر جب سلف کہا جاتا ہے نا، یہ ہم کو سلف کا تانا دیتے ہیں. حناف کے یہاں جب سلف بھی کہا جاتا ہے نا تو سلف سے مراد امت کے سلف ہوتے ہی نہیں ان کے یہاں پر، بلکہ ان کے یہاں سلف سے مراد ہوتے ہیں امام حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی. دیکھیے یہ ویکیپیڈیا کی عبارت ہے، آپ کے اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی. اس میں وہ بتا رہے ہیں والسلف، یعنی جو ان کے ہاں پر جو اصطلاحات ہیں ان کا معنی کیا ہوتا ہے. امام اعظم سے مراد امام حنیفہ ہوتا ہے، امام ثانی سے مراد امام ابو یوسف ہوتا ہے، امام ربانی سے مراد محمد بن حسن الشیبانی ہوتا ہے. ایسے ہی جب حنفی السلف کہتے ہیں تو ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ السلف کہہ کر کے امت کے سلف مراد نہیں لیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں السلف یراد بہذا المصطلح عندهم،
جب یہ احناف سلف کہتے ہیں تو سلف سے ان کی مراد ہوتی ہے من ابی حنیفہ الی محمد بن حسن، حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر کے محمد بن حسن، یعنی یہ جب سلف کہتے ہیں تو ان کا صرف 3 ہی لوگ مراد ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، یہ 3 ہی لوگ ان کے یہاں پر مراد ہوتے ہیں جب سلف یہ کہا جاتا ہے ان کے یہاں پر۔ اور یہ اکیلے جو ہے وہ ویکیپیڈیا ہی کا حوالہ نہیں ہے، اور بھی حوالے آپ کو، جیسے یہ بات ابن عابدین نے لکھی ہے، جو حنفی اصطلاحات کی جو کتابیں ہیں وہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مستقل آپ کو یہ بات ملے گی کہ احناف کے یہاں پر جب سلف کہا جاتا ہے والسلف عند فقہاء الحنفیہ الی محمد بن حسن ففی حاشیۃ عابدین وفی اصطلاح الفقہاء کما قال الشیخ عبداللہ فی فتاویہ السلف الصدر الاول الی محمد بن الحسن، کہ جب بھی حنفی فتویٰ کی کتابوں میں سلف کہا جاتا ہے تو اس سے مراد الصدر الاول یعنی امام حنیفہ سے لے کر کے الی محمد بن الحسن، محمد بن حسن تک یہ صرف مراد ہوتے، تو یہ مقلد جو ہے نا وہ سلفی ہو کر کے بھی مقلد ہی رہ جاتا ہے۔ میرے خیال سے کافی تفصیل سے اس ویڈیو کا جواب آ گیا ہے، شیخ کفایت اللہ صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے، میں بلکہ گزارش کروں گا شیخ سے کہ ایک جواب جو ہے مختصر آپ اسٹوڈیو پہ آ کر کے اختصار کے ساتھ ریکارڈ کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو ان کا بہت وائرل ہو رہا ہے، اور یہ صاحب کیونکہ چیلنج کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دکھاؤ، تو اب یہ چیلنج کا جواب ان کو دے دیا گیا ہے، تو اب تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب یہ خود بھی جو ہے نا اس کا جواب دیں۔ اگر چیلنج کرنے والا ایسے کچھ بھی چیلنج کرتا رہے اس کا جواب دے جائے، اس سے پہلے بھی شیخ کفایت اللہ کی طرف سے بہت سارے سوالات ان پر ادھار ہیں، تو یہ ایک سوال اور مفتی طارق یہ مسعود طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں نا، طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں بڑے غرور کے ساتھ کوئی آ کے لائیو بات کر لے، جتنے لوگ بھی سن رہے ہو نا، میں لائیو بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر مفتی طارق مسعود صاحب مجھ سے بات کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں، جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے جا کے ان تک پہنچا دے۔ اتنے غرور کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے مجھ سے لائیو بات کر لے 3 طلاق کے مسئلے پہ، تو ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اس پر اگر آپ کو لائیو بات کرنے کا شوق ہے تو ہم تیار، آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ مجھے اطلاع دیں، ہم لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ ویڈیوز کے جوابات آ گئے ہیں، اور جو ہماری انصاف پسند عوام ہے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے چیلنج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن گفتگو کرنے والوں کے سامنے آ کر کے گفتگو کرنا، ان کی باتوں کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھیں اور بڑے بڑے دعوے داغ دیں آپ، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا خاص طور پہ یہ معاملہ ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں نا تو یہ کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، بڑے بڑے دعوے داغ دیتے ہیں، پر یہ جب سامنے آ کر کے بیٹھیں گے تب ان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ ان کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ ان کی عوام ان کی ہر بات کو آمنا صدقنا کہہ کر مان لیتی ہے، کیونکہ مقلد ہے نا، تو مقلد کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ اپنا عالم جو بھی بولے آنکھ بند کر کے مان لو، تحقیق نہ کرو۔ تو اس لیے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے فینز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے لسنرز ہیں، ان کو سننے والے ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ بھائی دوسری طرف کی بھی باتیں سن لیں۔ دعویٰ بڑے بڑے کرنا، اس قسم کے دعوے بہت سارے مسلک کے لوگ کرتے ہیں، دیوبندیوں کے بارے میں ایسے دعوے بریلوی بھی کرتے ہیں، تو صرف دعووں سے حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ حق کیا ہے وہ آپ کے سامنے کتنے دلائل کے ساتھ، انہوں نے تو صرف دعویٰ کیا ہے نا، دعوے کے ساتھ کوئی دلیل نہیں دی۔ الحمدللہ i+ ٹی وی پر دلائل کے ساتھ ان کے ایک ایک بات کا رد کر دیا گیا، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ موضوع کا معاملہ ہو، صراحت کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اسکرین شاٹ کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اگر جس کو حق سمجھنا ہو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اتنی باتیں کافی ہوں گی۔ اچھا، ایک اور چیز کی وضاحت میں کر دوں، یہ مفتی طارق مسعود نے یا کسی نے طلاق کے مسئلے میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑی جذباتی بات کرتے ہیں، اہل حدیثوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ لوگ خلیفہ دوم کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کے منکر ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ طلاق کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں 3 طلاق جو ہے ایک ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ اتنا بڑا مقدمہ کھڑا کر دیتے کہ یہ دیکھو عمر ابن الخطاب رضی اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ حدیث پیش کرتے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ تو اس کی میں تشریح کر دوں ایک، یہ جو سنت الخلفاء الراشدین کا مطلب جو یہ لوگ بار بار ترجمہ یہ کرتے ہیں، کسی بھی صحابی نے فتویٰ دے دیا اس کو مان لو، یہ خلفاء راشدین کی سنت پہ چلنے کا تقاضا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کا یہ مطلب تو خود خلفاء راشدین نے نہیں سمجھا ہے، سنت خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانے کا مطلب یہ کہ خلفاء راشدین کا جو منہج تھا، ان کا جو طریقہ تھا، ان کا طریقہ تھا قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا، قرآن حدیث کی اتباع کرنا، اور قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آ جائے تو اپنا طریقہ، اپنی بات چھوڑ دینا، یہ بھی تو سنتے خلفاء راشدین ہے۔ یعنی خلفاء راشدین کی سنت صرف یہی کہ جو انہوں نے فتویٰ دے دیا اس کو تم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت یہ بھی ہے کہ حق آ جائے تو اپنی بات چھوڑ دینا ہے۔ خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی سنت میں بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ وفات رسول کے بعد تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہہ دیا کہ وفات ہوگی میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ نہیں وفات ہو چکی ہے، تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات مان لیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ سن کے ایسا لگا کہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں اور میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے. اس کو کہتے ہیں سنت خلفاء راشدین، کہ جب حق آئے، دلیل آئے، تو اپنی پرانی بات چھوڑ دینا، نئی بات مان لینا، جو دلیل آ رہی ہے اس کو تسلیم کر لینا. ایسے ہی مانعین زکوٰۃ سے قتال کا مسئلہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم قتال کریں گے. اب سنت فاروقی کیا ہے؟ انہوں نے شروع میں کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بار بار مجھ پہ دلیل پیش کرتے رہے، بات کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا کہ یہی بات صحیح ہے. یہ ہے سنت خلفائے راشدین. تو سنت خلفائے راشدین کا مطلب ان لوگوں نے یہ بنا کے رکھا ہے کہ ایک ایک صحابی کا فتویٰ لو، یہ سنت خلفائے راشدین ہے. بھائی دلیل کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بات چھوڑ دینا، یہ بھی سنت خلفائے راشدین ہے. تو اصل سنت خلفائے راشدین کا مطلب ان کا منہج ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا طریقے افتاء، طریقے اتباع، طریقے استدلال ہے. نہیں کہ ان کا کوئی ایک ایک فتویٰ لے لو، حدیث پڑھ دو، یہ تو سنت خلفائے راشدین پہ چلنے کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں کہ خود خلفائے راشدین، اگر یہ مطلب ہوتا حدیث کا نا کہ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کی بات لینا لازم ہے، تو پھر صحابہ بھی تو یہی کرتے نا کہ اگر کسی خلفائے راشدین میں سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو مان لیا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فتاویٰ نہیں مانے گئے، دلیل کی بنیاد پر لوگوں نے رد کیا، وہ جو وراثت کا مسئلہ جسے ہے. اور ایسے ہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فتاویٰ، عثمان بن عفان رضی اللہ کے بعد فتاویٰ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. کیوں نہیں تسلیم کیا؟ اس لیے نہیں تسلیم کیا کیونکہ حدیث اس کے خلاف. بلکہ خود عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، کئی مثال ہے، وہ حدیث پیش کرتے. اگر کوئی کہتا کہ آپ کے ابا تو ایسا کرتے تھے تو بولتے تھے آپ میرے ابا کی پیروی کرو گے، حدیث پیروی کرو گے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام ولد کے بارے میں ان کا فتویٰ یہ تھا کہ ام ولد کو بیچ سکتے ہیں. تو پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، تینوں خلیفہ کے دور میں یہی فیصلہ ہوتا رہا عدالتوں میں کہ ام ولد کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب علی رضی اللہ کا دور آیا تو صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے قاضی کو بلایا جو عدالت میں فیصلہ کرتے تھے، جو سمجھ لیجیے سب سے بڑے قاضی تھے، قاضی القضات تھے. کہا کہ آج سے تم یہ فیصلہ کرنا جو میرا فتویٰ ہے اس کے مطابق. تو انہوں نے سمجھایا، کہا کہ امیر المومنین اگر میں ایسا کروں گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انتشار کتنا ہوگا. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ 3 خلفاء سے بات چلی آ رہی ہے اور آپ کی فتوے کو میں نے امپلیمنٹ کیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم جیسا کر رہے تھے ویسے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیے خلفائے راشدین نے بھی چاروں کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے کہ حدیث آنے پر یا کوئی وضاحت آنے پر یا بات کرنے پر چاروں نے خود اپنی بات چھوڑ دی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ بھئی نبی نے تو کہا تھا کہ ہماری بات ماننا. تو سنت خلفائے راشدین کی یہ تشریح جو کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ ایک ایک فتوے کو ماننا، یہ مطلب نہیں سنت خلفائے راشدین کی پیروی کا. سنت خلفائے راشدین پر چلنے کا مطلب یہ کہ ان کا جو منہج تھا، ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو طریقے استدلال تھا، طریقے فہم تھا، اس کی پیروی کرنا، یہ مطلب ہے سنت خلفائے راشدین کو اپنانے کا. اچھا ایک اور بات میں واضح کر دوں، یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ بتاتے ہیں ہم کو، کیونکہ طلاق کے مسئلے میں ہم ان کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم ان کو مانتے ہیں. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بہت سارے فتاویٰ یہ لوگ نہیں مانتے. میں ایک دو گنا دوں، مطلب میرے پاس 20 فتاویٰ کی فہرست ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 ایسے فتاویٰ ہیں جس کو حنفی دنیا نہیں مانتی. جیسے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے جہری نماز ہو، سری ہو، جو بھی نماز ہو، چاہے امام زور سے قرأت کر رہا ہے یا آہستہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں. یہ لوگ نہیں مانتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ سورہ حج میں سجدے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ لوگ نہیں مانتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھیں گے، غلط میں پڑھیں گے، موطا کی روایت، یہ لوگ نہیں مانتے اس کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عصر کا جو ٹائم ہے وہ ایک مثل سایہ کے بعد شروع ہوتا ہے، اوسط ابن منذر کی روایت، یہ لوگ نہیں مانتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کیا، یہ ان کا فتویٰ تھا، ان کی بات تھی، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ولد جو ہے لونڈی کی خرید و فروخت سے منع کیا اور یہ لوگ اس کو نہیں مانتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے موطا مالک میں کہ مفقود الخبر یعنی شوہر، یعنی ایسا بندہ جس نے شادی کے بعد جو لاپتہ ہو گیا تو اس کی بیوی 4 سال انتظار کرے گی، یہ لوگ نہیں مانتے. یہ لوگ 80 سال یا 120 سال تک کی بات کرتے. اسی طرح سے بغیر ولی کے اگر کسی نے شادی کر لیا تو یہ سنن سعید بن منصور کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے کوئی شادی کیا تو اس پر کوڑے لگائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں بغیر ولی کے شادی کر سکتے ہیں. حالت احرام میں نکاح منع ہے، عمر فاروق رضی اللہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں زبردستی کی طلاق نہیں مانی جائے گی، سنن سعید بن منصور کی روایت ہے، یہ لوگ جو ہے اس کے خلاف ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کے قائل ہیں، یہ موطا ابن وہب کی صحیح روایت ہے، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ گو حلال ہے، ذبح حدیث کا لفظ ہے، ذبح حلال ہے، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں.
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक जो है ईला गुजर जाने के बाद रुजू या तलाक है, ये लोग इसको नहीं मानते। इसी तरह से सबसे बड़ी बात ये, मैं बात खत्म करूंगा, सबसे अहम बात ये कि तलाक ही के मसले में उमर रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी ने हलाला किया, यानी अलग कर दिया गया, 3 तलाक नाफिज कर दी गई, अब अगर कोई हलाला करता मैं उसे रज्म कर दूंगा। ये मोहल्ला इब्न हज़्म में सही सनद से रवायत मौजूद है, मैंने अपनी किताब आकाम तलाक में नकल किया, उसकी सनद को भी सही साबित किया। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी को मैं पा गया हलाला करते हुए तो मैं उसे डेथ पेनाल्टी, जान से मार दूंगा, उसे रज्म कर दूंगा। ये लोग हलाले की दुकान चलाते हुए, अब बड़ी चालाकी से मैं आपको बता दूं, मैं बात खत्म करता हूँ, इनसे आप फतवा पूछोगे ना हलाले का, बोलते नहीं वो हलाला गलत है, नहीं करना चाहिए। ये जबान से कहते हैं गलत है, फिर चुपके से अंडर टेबल फतवा क्या सप्लाई करते, गलत तो है लेकिन किसी ने कर लिया तो फिर बीवी हलाल है तुम्हारे लिए, तुम जो है बीवी को ले सकते हो। ये कहते गलत तो है, बाद में गलत कहने लगे थे। पहले कागज पे लिख के देते थे, जब अभी कुछ जल्दी, जब बहुत शोर शराबा हुआ, मीडिया पे आने लगा, तब इन्होंने कागज पे लिखना बंद किया। लेकिन अभी बहुत सारे लोग कागज पे लिखते हैं, अभी कागज पे लिखना बंद किया, जबान से जाके पूछेंगे, मुलाकात करेंगे तो वही फतवा देते हैं हलाला करने वाला, और बाकायदा। बल्कि अभी कुछ लोग ऐसे, बल्कि मुफ्ती साहब भी है, एक वीडियो में कहते हैं कि अगर नियत इस्लाह की हो ना, 2 को मिलाने की, तो सवाब मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, अल्लाह ताला का कानून है और तुम इधर उधर घुमा फिरा के उसको तोड़ रहे हो और कहते हो सवाब मिलेगा। अच्छा, मुफ्ती तारिक मसूद ने एक गंदी जबान इस्तेमाल करते बार बार, कहते अहले हदीस 3 तलाक को 1 बोल के ज़िनाकारी करवा रहे हैं। मतलब अभी क्या बोलूं, अल्लाह माफ फरमाए, तुम लोग जो है हलाला करवा के, हलाले की दुकान खोल के उसको सवाब का काम बता रहे हो। बताओ, अहले हदीसों को गालियां देते हो कि ये लोग 3 तलाक को 1 बोलते हैं, जबकि मुस्नद अहमद वगैरह की सारी रवायत मौजूद है, और तुम लोग जो है हलाले की बात, जबकि अल्लाह के रसूल ने लानत की है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं रज्म कर दूंगा, उसकी दुकान चलाते हो, कहते हो इससे सवाब मिलेगा। ये है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, हलाला करवाने वालों को सवाब बांट रहे हैं, और जो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं कहते हैं कि ये गुनाह है, ज़नाकारी है। अच्छा, मैं जो मेरे जिम्मेदारान सुन रहे हैं, मैं ये चाहूंगा ना कि ये जो शेख की क्लिप बनी है, ये अहले हदीसों पे बहुत पुराना इल्जाम है कि अहले हदीस जो है वो एक मसले का हवाला बना करके, तरावी का और तलाक के 2 मसलों का हवाला बना करके अहले हदीसों पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम हज़रत उमर इब्न खत्ताब के खिलाफ हैं। तो शेख ने मेरे ख्याल से 10 से ज़ायद मसाइल बयान कर दिए जिसमें अहनाफ हज़रत उमर की मुखालफत करते हैं। तो इंशाल्लाह उसको एक क्लिप की शक्ल में एक अलग से अपलोड किया जाए, ताकि ये बात लोगों के सामने आए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा नशर किया जाए लोगों को। अभी मैंने बगैर हवाले के जल्दी पेश कर दिया स्ट्रीम में, इंशाल्लाह मेरा इरादा है मैं अलग से बाकायदा उसको हवाले के साथ आप नकल करें, क्योंकि ये रिकॉर्ड कराऊंगा। हाँ, इनको बताऊंगा कि कितना ये उमर फारूक रज़ी को मानते हैं, बल्कि तलाक के मसले में भी नहीं मानते। ये रफुलदैन में भी तो नहीं मानते, रफुलदैन भी तो तमाम सहाबा से साबित है नहीं मानते हैं। तो सबसे मतलब रोजाना का मसला है, हर नमाज का मसला है। यहाँ इनको वो नहीं याद आता, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, यहाँ नहीं याद आता इन लोगों को, नहीं याद आता है इनको। ठीक है शेख, तो यहाँ तक की गुफ्तगू हमारी मुकम्मल हुई। अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम सवालात के जवाबात अपने जो सामीन हैं, लिसनर्स हैं, उनसे सवाल लेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। जो हमारे सवाल करने वाले अहबाब आते हैं उनसे गुजारिश है, देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि यहाँ पर जो अहले इल्म माशाअल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं, दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं, संजीदगी के साथ गुफ्तगू करते हैं, हवाले के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो एक जो मिजाज बनता है हमारे ओपनिंग कमेंट में, सवाल जवाब का जो सेशन होता है उसमें भी उस मिजाज की रियायत की जाए। आप सवाल करने के लिए आ रहे हैं, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, इल्मी अंदाज में सवाल अपना रखें, और फिर जो मशाइख इंशाअल्लाह ताला उसका वो जवाब इंशाअल्लाह ताला देंगे। ज़बान निथरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम सब आपस में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इकराम मुस्लिम एक हम सब की जिम्मेदारी होती है, बल्कि हमारे यहाँ तो इकराम मुस्लिम की कुछ ज़्यादा ही बातें करता है 6 बातों में। तो इकराम मुस्लिम का मतलब सिर्फ अपने मसलक के बंदे का इकराम नहीं होना चाहिए, बल्कि इकराम मुस्लिम का मतलब वो तमाम लोगों का इकराम होना चाहिए जो मुसलमान हैं। तो इकराम के साथ, एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपनी बातें रखें। तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपके पास बोलने के लिए 3, 4, 5 बातें हैं, तो ऐसा ना करें आपकी एक साथ सारी बातें दोहरा दें। एक बात पहले रखें, और उस बात पर भी जब गुफ्तगू हो, मान लीजिए आपके पास 4 दलाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके 4 नहीं 400 दलाइल का भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन तरीका ये नहीं होता कि आप 100 दलाइल एक साथ बयान कर दें। तरीका यह है कि एक मौजू पर बात हो रही है तो पहले उस मौजू से मुतालिक एक दलील आप अपने सामने रखें, उस दलील पर पहले बात हो जाए। जब बात मुकम्मल हो जाए फिर आप अपनी दूसरी दलील लेकर के आए, फिर तीसरी दलील लेकर आए, फिर चौथी दलील लेकर के आए, ताकि जो एक सिंसियरिटी है ना गुफ्तगू में, उसको मेंटेन किया जा सके। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ,
اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.